محمد رسول اللہ۔ اللہ نے قرآن کو انسان کے رہنمائی کے لیے بھیجا اور ہمیں اپنے بنائے ہوئے چیزوں پہ غور کرنے کو کہا ہے تاکہ ہم اللہ کے وحدانیت کو پہچان سکیں۔ آج ہم قرآن شریف میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے بننے سے متعلق کیا کہا ہے۔ سائنٹسٹ نے بادلوں کی قسموں کا مطالعہ کیا ہے اور پایا ہے کہ بارش کا بادل بنتا ہے ایک ڈیفینٹ سسٹم سے اور کچھ سٹیپس سے جو خاص طرح کی ہوا اور بادل سے جڑے ہیں۔ بارش کے بادل کی ایک قسم کیمولونیمبس بادل کہلاتا ہے۔ میٹرولوجسٹ نے مطالعہ کیا ہے کہ کیمولونیمبس بادل کیسے بنتے ہیں اور وہ کیسے بارش، اولے اور بجلی پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے پایا ہے کہ کیمولونیمبس بادل بارش پیدا کرنے کے لیے سٹیپ سے گزرتے ہیں۔ اس میں سے پہلے سٹیپس کو پوشنگ کہتے ہیں، جس میں بادلوں کو ہوا سے دھکیل دیا جاتا ہے۔ کیمولونیمبس بادل اس وقت بننا شروع ہوتے ہیں جب ہوا بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو کسی ایسے علاقے میں ڈھکیل دیتی ہے جہاں یہ بادل آپس میں مل جاتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ جوائننگ کہلاتا ہے، پھر چھوٹے بادل آپس میں مل کر ایک بڑا بادل بناتے ہیں۔ تیسرا سٹیپس کو سٹیکنگ کہتے ہیں، جب چھوٹے بادل آپس میں مل جاتے ہیں تو بڑے بادل کے اندر اپ ڈرفٹ بڑھ جاتا ہے۔ بادلوں کے بیچ کا اپ ڈرفٹ کنارے کے اپ ڈرفٹ سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بادل ورٹیکلی بڑھتا ہے اور سٹیک بناتا جاتا ہے۔ یہ ورٹیکل گروتھ اس بادل کو ٹھنڈی جگہ لے جاتی ہے جہاں پانی کا قطرہ بنتا ہے اور یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جب یہ بادل اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ خود کو سنبھال نہیں سکے تو بارش بن کے زمین کی طرف آ جاتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا بادلوں کو کس طرح ہلکا پھلکا کرتا ہے، پھر ان کو جوڑتا ہے، پھر ان کا ڈھیر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس میں سے بارش نکلتی ہے۔ یہ لفظ سٹیک بتاتا ہے کہ بادل ورٹیکلی بڑھتے ہیں، نہ کہ ہاریزونٹلی۔ سائنٹسٹ نے یہ بادل کا ڈیٹیل جیسے فارمیشن، سٹرکچر اور فنکشن کا پتہ لگایا ہے اسپیشل ایکوپمنٹس جیسے پلینز، سیٹلائٹس، کمپیوٹرز، بیلونز ایکسیٹرا۔ ان کی مدد سے انہوں نے ہوا کا ڈائریکشن، اس کی ہیومیڈیٹی، اس کا ویریشن، ایٹماسفیئرک پریشرز، ان سب چیزوں کا پتہ کیا ہے۔ پچھلی آیت میں بادلوں اور بارش کا ذکر کرنے کے بعد اولے اور بجلی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ آسمان پر پہاڑوں سے اولے برساتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے مارتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے موڑ دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمکیلی چمک بینائی کو تقریباً اندھا کر دیتی ہے۔ میٹرولوجسٹ نے پایا ہے کہ یہ کیمولونیمبس بادل جو اولے برساتے ہیں پہاڑوں کی طرف 25,000 سے 30,000 فٹ کی بلندی تک پہنچتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے، اور وہ پہاڑوں سے اولے برساتا ہے۔ اس آیت سے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اولوں کے حوالے سے آیت اس کی بجلی کیوں کہتی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اولے بجلی پیدا کرنے کا ایک بڑا عنصر ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ عنوان سے میٹرولوجی ٹوڈے اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ الیکٹریفائڈ ہو جاتا ہے جب ہیل یعنی اولے گرتے ہیں سپر کول ڈراپلیٹس اور آئس کرسٹلز کے ریجن میں۔ جیسے ہی لکوڈ ڈراپلیٹ ہیل اسٹارم یعنی اولوں سے ٹکراتے ہیں، وہ ملتے ہی جم جاتے ہیں اور لیٹنٹ ہیٹ چھوڑتے ہیں۔ یہ آس پاس کے برف کے کرسٹل کی کمپیریزن میں اولوں کی سطح کو گرم رکھتا ہے۔ یہ اولوں کی سطح کو آس پاس کے برف کے کرسٹل سے زیادہ گرم رکھتا ہے۔ جب اولے برف کے کرسٹل کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں تو ایک اہم واقعہ رونما ہوتا ہے۔ الیکٹران ٹھنڈی چیز سے گرم چیز کی طرف بہتی ہے، لہٰذا اولے نگیٹیولی چارج ہو جاتے ہیں۔ سیم ایفیکٹ ہوتا ہے جب سپر کول ڈراپلیٹس ہیل اسٹارم کے کانٹیکٹ میں آتا ہے اور ٹائنی اسپلنٹرز آف پازیٹیولی چارج آئس بریک ہو جاتا ہے۔ یہ ہلکے پازیٹیولی چارج پارٹیکلز اپ ڈرافٹس کے ذریعے بادل کے اوپری حصے کی طرف جاتے ہیں۔ نگیٹیولی چارج ہیل بادل کے نیچے کی طرف گرتے ہیں۔ اس طرح بادل کا نچلا حصہ نگیٹیولی چارج ہو جاتا ہے۔ یہ نگیٹیو چارجز پھر بجلی کی طرح نکل جاتے ہیں۔ ہم اس سے یہ نتیجہ کرتے ہیں کہ اولے بجلی پیدا کرنے کا ایک بڑا عنصر ہے۔ بجلی کے بارے میں یہ معلومات حال ہی میں دریافت ہوئی ہے۔ 1600 عیسوی تک موسمیات پر ایرسٹوٹل کے نظریات غالب تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ فضا دو طرح کے ایکسیلیشن پر مشتمل ہے، نم اور خشک۔ اس نے یہ بھی کہا کہ گرج پڑوسی بادلوں کے ساتھ ڈرائی ایکسیلیشن کے ٹکرانے کی آواز ہے،
اور بجلی ایک پتلی اور دھندلی آگ کے ساتھ ڈرائی ایکسلیشن کو بھڑکانا اور جلانا ہے۔ یہ موسمیات کے بارے میں چند نظریات ہیں جو 14 صدی قبل قرآن کے نزول کے وقت غالب تھے۔ بے شک قرآن کا ہر لفظ موضح ہے اگر ہم اس پر غور کریں۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو لائک کریں اور اسے شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔